ایک بار ایک شہر میں سوکھا پڑ گیا. سوکھا سمجھتے ہیں آپ؟ جہاں پر نہ پانی برس رہا ہو, سوکھا ہو گیا, کھانے کو کچھ نہیں بچا ہے. تو ایک اللہ کے نیک بندے نے ایک پہاڑ کو دیکھا اور نیت کی کہ کاش اس پہاڑ جتنا آٹا میرے پاس ہوتا نا تو میں آج غریبوں میں بانٹ دیتا. اس کے پاس آٹا تھا نہیں, لیکن اسے خبر پہنچی کہ اللہ پاک نے تیری اس نیت کو ایسا قبول کیا ہے کہ اتنا آٹا صدقہ کرنے کا ثواب تجھے عطا فرما دیا. ایک لکڑہارا رہتا تھا کسی گاؤں میں. بادشاہ نے اعلان کیا, سنو میں مسجد بناؤں گا. کہا اچھا, لیکن شرط یہ ہے کہ میں مسجد اکیلا بناؤں گا. No one will be a part of that مسجد کنسٹرکشن. کوئی نہیں آئے گا مسجد کی کنسٹرکشن, میں اکیلا بناؤں گا. ایک اینٹ بھی کسی نے نہیں لگانی ہے, میں اکیلا لگاؤں گا. اچھا, وہاں پر وہ جو لکڑہارا تھا نا اس کو بھی خبر پہنچی کہ بادشاہ نے بولا کہ کوئی بھی یہاں پر ایک اینٹیں بھی نہیں لگائے گا. لکڑہارا پھر لکڑہارا تھا, اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار مسجد بن رہی ہو اور میرا کوئی نہیں لگے, موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, میں تو کچھ لگاؤں گا اپنی, بھلے ایک اینٹ لگاؤں. صبح اٹھا, لکڑیاں کاٹی جنگل میں اور اپنی لکڑیوں کا گٹھر بنا کر سر پہ رکھ لیا, اور اسی گٹھر کے بیچ میں ایک پتھر رکھ لیا, اینٹ رکھ لی. اب جہاں مسجد بن رہی تھی وہاں جا کر لڑکھڑا کر وہ گر گیا. اب اس کا گٹھر بھی گرا. اب ظاہر ہے کہ اگر آپ چلر لے کر چل رہے ہوں اور آپ کے چلر گرے ہیں تو لوگ چلر ہی اٹھا کر دیں گے آپ کے. آپ اگر ہاتھ میں تربوز لے کر جا رہے ہوں, مان لیجیے آپ سنترے لے کر جا رہے ہوں, آم لے کر جا رہے ہوں اور آم گرا تو لوگ آم کے ساتھ ساتھ پتھر تو نہیں اٹھائیں گے نا, آم ہی اٹھا کر دیں گے. تو لوگوں نے کہا بھیا اس کی جو ہے لکڑیاں گر گئی, اٹھاؤ. لکڑیاں اٹھائی, گٹھر بنایا, سر پہ رکھ لیا. اب ظاہر ہے لکڑیوں کے بیچ تو تھا پتھر, اور پتھر وہیں رہ گیا, وہ اینٹ وہیں رہ گئی. اب مسجد جہاں بن رہی تھی تو لوگوں نے سمجھا یہ مسجد کی اینٹ ہے, تو اسے ملا دیا مسجد کی اینٹ میں, اور اس بنانے والے نے اس اینٹ کو بھی اٹھا کر مسجد میں لگا دیا. اچھا, اب رات کو بادشاہ کو خواب آیا. کیا خواب دیکھتا ہے؟ خواب یہ دیکھتا ہے کہ مجھے جنت میں مسجد بنانے کے سبب بہت عالی شان محل ملا ہوا, بہت شاندار. اپنے محل کی سیر کرتے کرتے اس کی نظر سامنے ایک محل پر پڑی ہو, وہ اس سے شاندار, اس سے زیادہ چمک والا, اس سے زیادہ بھڑکیل. یہ پریشان ہوا, مسجد میں نے بنائی ہے, یہ کس کو محل ملا ہوا ہے؟ تو پتا چلا یہ اس لکڑہارے کا محل ہے جو تیرے شہر میں رہتا ہے. اس نے صبح منتری سنتری کو کہا ایک کام کرو, لکڑہارے کو اٹھا کے لاؤ. بھیا کیا کیا اس نے؟ لکڑہارے کو لائے. بادشاہ پوچھتا ہے کیا ایسا کیا کہ تجھے وہ محل مل گیا؟ میں نے خواب میں دیکھا تجھے مجھ سے بڑا محل ملا ہے جنت میں. کہا علی جان میں نے تو کوئی عمل ہی نہیں کیا ہے, آپ تو اتنے نیک ہیں, پوری مسجد بناتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, میں تو غریب آدمی ہوں, لکڑیاں کاٹتا ہوں, گھر چلاتا ہوں, میں کیا کروں گا؟ نہیں, سوچ اور بتا تو نے ایسا کیا کیا ہے کہ جنت میں مجھے بھی محل ملے, تجھے بھی ملے, اور تجھے شاندار ملے. کیا ایسا عمل تھا جو اللہ کو ایسا پسند آ گیا؟ وہ کہتا حضور اگر جان کی امان ہو تو عرض کروں. کہاں بتا. کہا حضور دراصل ایسا ہے کہ آپ نے جب اعلان کیا نا کہ اینٹ کوئی نہیں لگائے گا تو میں نے نیت کر لی کہ میری موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, میں بھلے ایک اینٹ ہی لگا لوں لیکن مسجد میں لگاؤں گا ضرور. بس میری نیت تھی اور اللہ نے مجھے راستہ دیا اور میں نے اینٹ لگا دی. ہو سکتا ہے اسی سبب اللہ پاک نے مجھے جنت میں محل عطا فرما دیا. تو یہاں سے سیکھنے کو کیا مل رہا ہے کہ کبھی بھی عمل اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی نیت امپورٹنٹ ہے. اور کئی بار ہم عمل کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن نیت پر گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں. نیت اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے, نیت اس طرح کی نہیں ہوتی ہے جتنا ثواب ہمیں ملنا چاہیے.